الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام محترم علماء کرام اور میرے قابل قدر طالب علم بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد کراچی میں حاضری ہوئی ہے. دین کی نسبت سے اللہ تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. انتہائی خوشی کی بات ہے آج بہت سارے علماء کرام کی دستار بندی ہونی ہے. اور انہیں علم کے میدان سے عمل کی طرف روانہ کرنا ہے. میری کوشش ہوگی میری ٹوٹی پھوٹی دو چار گزارشات انہی علماء کرام کے حوالے سے ہوں. اس لیے کہ یہ مستقبل کا قیمتی سرمایہ آپ زیادہ تر طلباء کرام ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب حضرات ہی مستقبل کا قیمتی سرمایہ ہیں. یہ لفظ مستقبل کا قیمتی سرمایہ رٹا رٹایا لفظ ہے، ہر ایک سناتا ہے، ہر ایک سنتا ہے. لیکن کبھی تنہائی کے اندر اس لفظ کے معنی کے اوپر غور کریں. کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ مستقبل کے معمار
ہم کس طرح ہو سکتے ہیں، مستقبل کا قیمتی سرمایہ ہم کس طرح ہو سکتے ہیں، اس کے لیے میں مدد لوں گا انہی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک طالب علم ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے، جب میٹرک سے اوپر کی کلاس کے اندر جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے لیے ایک شعبے کو مخصوص کر لیتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے وکالت کرنی ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے ایجوکیشن کے ساتھ ہی تعلق رکھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ محنت کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ذہن کے اندر جو مضمون رکھا ہوتا ہے اس میں وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ماسٹر کر لیتا ہے، اور پھر اسی فیلڈ کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ علماء کرام ہیں، آپ جانتے ہیں جب آپ اولی درجے کے اندر آتے ہیں، متوسطہ کے اندر آتے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام ابتدا کے اندر آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے، شاید انجینئر تو نہ بن سکیں، شاید آپ سائنسدان نہ بن سکیں، لیکن آپ نے قوم کا رہبر اور رہنما بننا ہے، قوم کو ہدایت کے راستے کے اوپر چلانا ہے، سیدھا راستہ قوم کو دکھانا آپ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو جہاں امت کے اوپر دوسرے بہت سارے زوال آئے، ان زوال کی کئی وجوہات جہاں پر ہیں، وہاں پر ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ آپ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ہدایت کے علم کو عام کرنا ہے، آپ نے ہدایت کی فضا عام کرنی ہے، آپ نے گمراہ قوم کو سیدھے راستے کے اوپر لانا ہے، آپ نے بھٹکے ہوئے قافلے کو صحیح سمت متعین کر کے اس سمت کی طرف لے جانا ہے۔ آپ ہی تو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی نسبت رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ انبیاء کیا کیا کرتے تھے؟ کیا انبیاء کرام منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد دنیاوی معاملات کے اندر پڑھتے تھے، یا صرف اور صرف ہدایت کی فضا کو عام کیا کرتے تھے؟ تمام انبیاء کی زندگی کو لے لیجئے، ہر ایک نبی آپ کو دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا، ہر ایک نبی داعی نظر آئے گا، ہر ایک نبی کی پوری زندگی وہ دعوت سے تعبیر ہوگی۔ آپ مدارس سے جانے کے بعد، سر کے اوپر دستار سجانے کے بعد اگر گھر جا کر بیٹھ گئے تو آپ کی نسبت بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ نہیں، آپ سر کے اوپر دستار